حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میں محبت کرتا ہوں تو تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو بھی محبت کر۔ تو حضرت جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اب جا کے آسمانوں میں ندا کر اور آسمانی دنیا میں ہمارے بندے کی عظمت اور ہماری بارگاہ میں اس کی مقبولیت اور محبوبیت کا ڈنکا بجا دے۔ آسمانی مخلوق ملائکہ کو جا کر یہ خبر دے دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کا حکم ہے کہ تم سب اس بندے سے محبت کرو، تو پھر تمام ملائکہ اور فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کا جو مفاد اور مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کے لیے زمین میں مقبولیت بعد میں رکھی جاتی ہے، پہلے اس کی عظمت کے ڈنکے آسمانوں میں بجائے جاتے ہیں۔ زمین میں بندوں کے درمیان وہی مقبول و محبوب ہوتا ہے جو آسمانوں میں ملائکہ کے درمیان مقبول و محبوب ہو۔ اولیاء اللہ کی مقبولیت اور شہرت کا آغاز ادھر سے نہیں ہوتا، ادھر سے ہوتا ہے۔ کچھ ہیں جن کو چڑ ہے اولیاء اللہ کی عظمت سے، ادھار کھائے بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت کو گھٹانے کے لیے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت کو ماننے میں ان کو عقیدہ توحید میں خلل اور خرابی نظر آتی ہے۔ عقیدہ توحید کا ایک خیالی اور فرضی خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کی عظمت کے گنگان کیے جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ادب کیا جائے، تعظیم کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عظمتوں کے پرچم لہرائے جائیں تو عقیدہ توحید متاثر ہوتا ہے۔ اتنا کمزور سمجھ کر رکھا ہے عقیدہ توحید کو، ایک خیالی اور فرضی منصوبہ بنا لیا ہے انہوں نے، عقیدہ توحید کی ابجد سے واقف نہیں ہے۔ قرآنی حکم فراموش کر چکے ہیں کہ جس اللہ کی الوہیت اور جس اللہ کی وحدانیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں اسی نے اپنے محبوب بندے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے بندے کی عزت و توقیر کرو۔ اسی خدا نے حکم دیا ہے اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا ادب سکھاتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو ہمارے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارتو برباد اور تباہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ اسی اللہ کا یہ حکم ہے، وہی اپنے محبوبوں کے ادب اور تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کھلی کتاب ہے، سامنے ہے، مگر اس کے باوجود نہ جانے کہاں سے فرضی خاکہ عقیدہ توحید کا بنایا کہ اللہ کے محبوبوں کی عظمت دلوں میں بٹھائی جائے تو عقیدہ توحید متاثر ہوتا ہے۔ قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، یا پڑھا تو قرآن ان کے سینے میں جاگزی نہیں ہوا۔ صحیح کہا جاتا ہے نا کہ اللہ جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے۔ اسی قرآن میں کہا گیا، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کے حوالے سے فرمایا کہ وہ فرشتے جو قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے اور عذاب دینے سے پہلے وہ فرشتے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت ابراہیم میزبان بنے، فرشتے مہمان بنے، اور جب حضرت ابراہیم کو پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، قوم لوط کو عذاب دینے آئے ہیں، تو چونکہ حضرت ابراہیم بڑے حلیم تھے، ان کا دل بڑا رحیم تھا، اللہ کے بندوں کے لیے اس میں بڑی محبت و رافت تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ خدا کے فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے انہیں بھیجا ہے، تو یہ جاننے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم قوم لوط کے سلسلے میں ہم سے جھگڑا کرنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ خداوندی میں اس کے محبوبوں کی عظمت ملاحظہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگ گیا۔ وہ احکم الحاکمین ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، سلطان کل عالمین ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ مولا کوئی تم سے جھگڑا کر کیسے سکتا ہے؟ حریم ناز سے صدا آتی ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، تو ہماری محبت کی وجہ سے ہم اس کی ناز بھی اٹھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ محبت کے اصول الگ ہوتے ہیں۔ ایک عام شخص ہمارے سامنے کوئی بات اصرار سے نہیں کہہ سکتا، لیکن وہی کوئی ایسا ہو جس سے ہم محبت کرتے ہوں تو اصرار اور سختی سے وہ اپنی بات ہمارے سامنے کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی ذات کا دیدار کرا دے۔ تو دو ٹوک جواب آیا، لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، تاکیدی جملہ ہے، تمہاری آنکھوں میں وہ بینائی ہے ہی نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو، لن ترانی۔ مگر اللہ کے اس تاکیدی جملے اور دو ٹوک کے جواب کے باوجود حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں اصرار کرنا شروع کیا، نہیں مولا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں مولا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اصرار کیا۔ آج ہم کسی ڈی ایم کے پاس کوئی اپلیکیشن لکھ کے چلے جائیں، اور ڈی ایم تو تھوڑا بڑا آفیسر ہے، تھانے میں چلے جائیں ایس آئی کے پاس، اور وہ ہماری عرضی کو دیکھتے ہی اس پہ لال قلم چلا دے، نہ غور کرے نہ بات کرے، کچھ نہیں، دیکھتے ہی لال قلم چلا دے، تو ہمیں دوبارہ اس سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آفیسر ہے، بڑا آفیسر ہے، اس نے دیکھتے ہی لال قلم چلا دیا، ہم اندر ہی اندر احساس کمتری کا ایسا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر اس سے کوئی ڈسکشن نہیں کر سکتے۔
یا ڈی ایم کے پاس چلے جائیں وہ بھی لال قلم چلا دے، ہمیں ہمت نہیں ہوتی۔ ضلع کا سب سے بڑا آفیسر ہے، کیسے ہم اس کے سامنے اسی بات کو دوبارہ کہیں جسے یہ بغیر سوچے سمجھے رد کر چکا ہے۔ لیکن قربان جائیں خدائے پاک جو کل کائنات کا مالک ہے، حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، دو ٹوک جواب آیا، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کے باوجود اصرار کرنا شروع کیا، اصرار کرنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اگر نہیں مانتے، کیا انداز تکلم ہے، لیکن عربی گرامر میں حرف استدراک ہے۔ کیا ہے؟ حرف استدراک۔ اور عام محاوراتی زبان میں اگر اسے ہم ادا کرنا چاہیں تو معنی ہوگا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، موسیٰ اگر نہیں مانتے تو پہاڑ کو دیکھ۔ ہم نے تو کہہ دیا کہ ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن اصرار کر رہے ہو، اصرار کر رہے ہو۔ کوئی عتاب نہیں، کوئی قہر نہیں، کوئی جلال نہیں، کوئی غصہ نہیں، کہ کہہ دیا نا ایک بار نہیں دیکھ سکتے تو نہیں دیکھ سکتے، ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ ہے، موسیٰ بندے ہیں، وہ چاہے جس انداز میں خطاب کرے، مگر اللہ جن سے محبت فرماتا ہے نا ان کی ناز برداریاں فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ اگر نہیں مانتے تو وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ یہ اللہ کے محبوبوں کی عظمت ہے۔ آقا کریم معراج کی رات جب آسمانی سفر پہ گئے تو آپ نے سنا کوئی خدا کے حضور تیز آواز میں گفتگو کر رہا ہے، تیز آواز میں۔ آقا کریم پوچھتے ہیں حضرت جبریل سے کہ جبریل یہ کون ہے جو خدا کی بارگاہ میں اتنی تیز آواز میں گفتگو کر رہا ہے، آخر ہے کون؟ تو حضرت جبریل جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں ذرا تیزی ہے، لہٰذا درگزر فرماتا ہے، جھڑکتا نہیں ہے، عتاب نہیں فرماتا، اعراض کرتا ہے۔ تو یہ تو اولو العزم اور جلیل القدر انبیاء کی باتیں ہیں۔ وہ بچہ جو کہ زچگی کے دوران اس دنیا سے چلا جائے یا ماں کے پیٹ ہی میں جس کا انتقال ہو جائے، کچا بچہ، اس کے حوالے سے آتا ہے کہ کل قیامت کے روز اپنے والدین کی شفاعت کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گا۔ وہ بچہ، اللہ پاک کتنا بڑا رحمان ہے کہ نہیں؟ خدائے پاک جو کہ بے نیاز ہے، کل کائنات کا مالک ہے، رب العالمین ہے، وہ اپنے بندوں کی شان محبوبی دکھانا چاہتا ہے تو کس انداز میں دکھاتا ہے کہ کچا بچہ جو اس دنیا میں آیا زچگی کے دوران ہی فوراً ہی انتقال کر گیا، یا ماں کے پیٹ میں حیات مل چکی تھی، روح بدن میں آ چکی تھی، پھر انتقال کر گیا، تو علماء فرماتے ہیں کل قیامت کے روز وہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا۔ اللہ فرمائے گا، جھڑکے گا نہیں، عتاب نہیں فرمائے گا، بلکہ فرمائے گا ایھا السقط المجادل ربہ، اے وہ کچے بچے جو اپنے رب سے جھگڑا کر رہا ہے، کاہے جھگڑا کر رہا ہے؟ اپنے والدین کے ہاتھوں کو پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ رب العزت کے محبوبوں کی عظمت و شان
یہ کوئی ایسا تصور نہیں ہے جو فرضی ہے، من گڑھت ہے، ہمارا بنایا ہوا ہے، عقیدتوں کا گڑھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآنی تصور ہے، اسلامی تصور ہے۔ اللہ پاک نے جا بجا حکم دیا ہے اپنے محبوب بندوں کی عظمت کو کے قائل ہونے کی، اور ان کی بارگاہ میں ادب و احترام سے کھڑا ہونے کا اللہ پاک کا حکم موجود ہے قرآن مجید میں۔ مگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے عقیدہ توحید کا ایک فرضی خاکہ بنا لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ کی باتیں کی جائیں تو پھر عقیدہ توحید میں خلل آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے۔ یہ ان کا فرضی عقیدہ توحید ہے، اور وہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت و شان کو گھٹانے پر۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے محبوبوں کی شہرت یہاں سے شروع نہیں ہوتی بلکہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ان کی عظمت کے ڈنکے بجنا یہاں سے شروع نہیں ہوتے، وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ چاہ لیں کہ اولیاء کی عظمت کو گھٹا دیں، اولیاء اللہ سے، اللہ کے بندوں کا توسل و تمسک ختم کر دیں، لوگوں کے دلوں سے، ایمان والوں کے دلوں سے اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت کو نکال دیں، نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے محبوبوں کی عظمت کا ڈنکا بجنا یہاں سے نہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بالفرض، بفرض محال، یہاں اگر انہیں کچھ طاقت مل بھی جائے، وہاں کے لیے کہاں سے طاقت لائیں گے؟ ان کے چرچے کا آغاز یہاں سے نہیں وہاں سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ حضرت جبریل سے آسمانی دنیا میں ندا کر دو، سب کو بتا دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، وہ بھی محبت کرے۔ ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اس محبوب بندے کے لیے، خدا کے مقبول بندے کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ آسمانوں میں عام حکم دیا جاتا ہے سب محبت کرو، لیکن زمین والوں کے لیے جب خدا کے محبوبوں کی محبت کی بات آتی ہے تو اللہ عام دلوں میں، سب کے دلوں میں اپنے محبوبوں کی محبت نہیں ڈالتا۔ جیسے بارش آتی ہے، جب بارش آتی ہے تو چاہے کسی بھی قسم کی زمین ہو، کاشت کے قابل زمین ہو، سنگلاخ زمین ہو، پتھریلی زمین ہو، ریتیلی زمین ہو، جنگل کی سخت زمین ہو، کھیتی کی نرم زمین ہو، وہ بارش آتی ہے تو اپنے قطرات سے زمین کے ہر قطعے اور ہر حصے کو سیراب کرتی ہے، مگر بارش کے قطرات سے زندگی کی رمق لانے کی طاقت زمین کے ہر حصے میں نہیں ہوتی، بلکہ اسی حصے میں ہوتی ہے جہاں کی زمین نرم ہو اور قابل کاشت ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اللہ کے محبوب بندوں کی محبت اور ان کی عظمت جب زمین والوں کے دلوں میں رکھنا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت سب کے دلوں میں نہیں رکھتا، بلکہ ان کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے یہاں پر۔ جو قابل ہوتے ہیں، جن کے دل قابل فیض ہوتے ہیں، اولیاء کا فیض لینے کے قابل ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور اولیاء اللہ کی عظمت کو دلوں سے چمٹا لیتے ہیں، اور جن کے دل سنگلاخ زمینوں کی طرح ہوتے ہیں وہ دیکھتے تو ہیں لیکن اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آسمانوں میں سب کے دلوں میں محبت اللہ کا حکم ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں سب قابل ہے، یہاں سب کے دلوں میں نہیں ڈالی جاتی کیونکہ یہاں سب نہیں کچھ قابل ہے، سب نہیں کچھ قابل ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، بات آ گئی ہے تو، کہ اللہ رب العزت جب اپنے محبوب بندوں کی محبت ہر دل میں نہیں ڈالتا
تو کیا اپنی محبت ہر دل میں ڈالے گا؟ جب اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی محبت ڈالنے کے لیے قلوب کا انتخاب فرماتا ہے، چنتا ہے، قابلیت دیکھتا ہے، تو کیا اپنی محبت ہر دل میں ایسے ہی ڈال دے گا؟ اس کے لیے بھی تو منتخب فرمائے گا، اس کے لیے بھی تو جو پیمانے ہوں گے، جو معیار ہوں گے وہ اور سخت ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جن کے دل اولیاء کی محبت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ کی محبت کے کہاں سے قابل ہوں گے؟ ہے کہ نہیں؟ لہذا سمجھ لیں، جو اب اپنے دلوں کو اولیاء اللہ کی محبت سے خالی پاتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ جیسے انہوں نے عقید توحید کا ایک فرضی خاکہ اپنی عقل میں بٹھا لیا ہے تو وہ ایمان کی رٹ لگائے رہیں، محبت الہی کے دم بھرتے رہیں، محبت الہی کا بھی ایک فرضی خاکہ انہوں نے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے، کیونکہ اولیاء کی محبت جب ہر دل میں نہیں آتی تو اللہ کی محبت ہر دل میں کہاں سے آئے گی؟